خواتین و حضرات، ہم آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے اور خطرناک بیماریوں سے آپ کو بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ HIV ایڈز کے بارے میں ہم بتانے چاہیں گے۔ ہم اسٹیٹسٹک اور اعداد شمار کے حوالے سے یہ معلومات آپ کو پہنچا رہے ہیں جو کہ WHO کی اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے حاصل کی گئی ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کون سی بیماریاں خطرناک حد تک انسانی موت کا سبب بن رہی ہیں۔ HIV ایڈز جو ہے نا، وہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو کہ پوری دنیا میں اموات کا اور موت کا سبب بن رہی ہے۔ اب تک تقریباً 30 سالوں میں جب سے یہ اس کی ڈائگنوسس ہوئی ہے، 30 ایئرس میں 25 ملین افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ 25 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 کروڑ افراد اس سے مر چکے ہیں۔ تقریباً 30 سالوں میں اتنی بڑی تعداد کی ہلاکت کا یہ سبب بنی ہے۔ HIV ایڈز جو ہے، اس کے لیے ساری دنیا جو ہے پریشان ہے اور ساری دنیا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب بھی تقریباً 34 ملین افراد جو ہے ہیپیٹائٹس HIV ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، HIV ایڈز کے وائرس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 2010 کی فگر ہے۔ HIV ایڈز انفیکشن جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوز ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم اینٹی باڈیز اور اینٹیجن پہچان سکتے ہیں لیبارٹری کے ٹیسٹ کے ذریعے۔ HIV ایڈز کا انفیکشن کا کیور اب تک نہیں ہو سکا ہے، لیکن بے شمار کئی اینٹی وائرل، اینٹی ریٹرو وائرل ڈرگس مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور فارماسیوٹیکل کمپنی ان دواؤں کو بنا چکی ہیں، جس کے ذریعے اس وائرس کے مسائل کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ اس کا شکار ہیں HIV ایڈز کا، وہ ایک ہیلدی زندگی اور پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں۔ ایئر 2010 میں تقریباً 6.6 ملین افراد جو تھے وہ HIV ایڈز کی دوائیں استعمال کر رہے تھے اور اینٹی ریٹرووائرل تھراپی کے ذریعے وہ ایک بہتر زندگی گزار رہے تھے، لیکن اینٹی ریٹرووائرل ڈرگس جو ہے کافی مہنگی دوائیں ہیں۔ اب بھی تقریباً 7 ملین افراد جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ان کو یہ اینٹی ریٹرووائرل ڈرگس جو ہیں، جو کہ ایڈز کی بیماری کے لیے اویلیبل ہیں، وہ ان کو مل سکیں۔ تو اس طرح یہ ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بیماری ہے جو کہ انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں وہ ان کو کرنا چاہیے، تاکہ اس بیماری کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اس بیماری کے سائن سمٹمز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے شروع میں بہت ہی فلو لائک سمٹم سے، علامت سے، فلو کی طرح علامت سے، بخار سے اور سر کے درد سے اور ریش سے اور گلے میں سور تھروٹ سے شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جسم کے امیون سسٹم کو کمزور کر کے بے شمار بیماریوں کی آماجگاہ بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے لمف نوڈس، لمف گلینڈس وہ سوج جاتے ہیں، وزن کم ہو جاتا ہے، بخار رہنے لگتا ہے، دست آنے لگتے ہیں، کھانسی رہنے لگتی ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو بہت سیریس قسم کی انفیکشنز جیسے ٹیوبرکلوسس، کریپٹوکوکل مینجائٹس، کینسر، لمفوما، کیپوسی سارکوما جیسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ خطرناک بیماریاں جو ہیں انسان کی جان لے لیتی ہیں۔
تو بہتر یہ ہوگا کہ پریونشن کے ذریعے اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو پریونشن کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں کم سے کم بیمار ہوں، کم سے کم اس کے پھیلنے کے چانسز ہوں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے تک و دو کرنی چاہیے۔ حالانکہ اس کا علاج بہت مہنگا ہے، لیکن پوری دنیا میں انتہائی کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کے علاج کو سستا کیا جائے اور لوگوں کی دسترس تک اس کی دوائیں مل سکیں۔ مسائل یہ ہیں کہ اب تک اس کا ویکسین دریافت نہیں ہو سکا، اور ویکسین دریافت ہونے کی بھی کوشش مسلسل جاری ہے۔ اگر ویکسین دریافت ہو جائے تو بہرحال اس بیماری پہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔